اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاؤں. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج 1444 ہجری کے محرم الحرام کا جو ہمارا عشرہ ہے، دفاع حسین ابن علی و عزاداری حسین اور ناصبیت، مقصریت و خارجیت اور یزیدیت کا ابطال، اس کی چوتھی نشست آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں. شال عزا سیاہ لباس. اور اس لحاظ سے ویسے تو درجنوں دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں گزشتہ سالوں میں، لیکن مولوی حضرات کا کیا کہنا کہ انہیں سوائے ان چیزوں کے اور دیے گئے جوابات پہ وہی سوال اٹھانے کے، ریپیٹ کرنے کے اور کچھ آتا نہیں، کیونکہ دلائل ہیں نہیں ان کے پاس، بیچاروں کے پاس. خیر، ہمارا تو فریضہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے ایکسپوز کرنا، آگے عوام فیصلہ کرے گی. چلتے ہیں مفتی راشد کی ویڈیو کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اب شال عزا کے لحاظ سے کیا نیا فلسفہ لے کر آئے ہیں. الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع اور روایت نمبر ہے 10204. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آنے والی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، ولا تخمشن وجہن، اور تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑھنا. اس پر میرے ساتھ بیعت کرو. ولا تسودن ثوبن، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مصیبت کے آنے پر کالے کپڑے، لا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہنا. یہ فروع کافی کی روایت ہے. ان لا یحضر الفقیہ، اہل تشیع کی جو کتب اربع ہیں، ان کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر 765، 766 اور 767. سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فقال لا تصلی فیہا، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو. فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے. یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروہ، حدیث نمبر 12422 ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے، سوائے 3 چیزوں کے: الخف والعمامۃ والکساء، موزہ، امامہ اور ابا. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کالے لباس کو مکروہ اور ناپسندیدہ جانتے تھے. یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور 12423 نمبر حدیث ہے الفروع من الکافی کی. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے، خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس نے بلایا تو امام جعفر صادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ سفید تھا. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار. تو اب یہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں معتبر روایات ہیں، اور اس کا حوالہ میں پیش کر دوں. یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ملا باقر مجلسی نے یہ ساری روایات جمع کی ہیں. جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مفتی راشد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. دیکھیں مفتی راشد صاحب، یار میں کہتا ہوں دیانت داری بھی کسی چیز کا نام ہے. جن روایات کے ہم آپ کو درجنوں دفعہ جواب دے چکے ہیں، وہی روایات بار بار لا کے پیش کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جہالت اور چیز ہوتی ہے، ڈھیٹ بنا اور چیز ہوتا ہے. ان روایات کا درجنوں دفعہ ہم رد کر چکے ہیں، سندن متنن کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہیں. لیکن چلیں، یہ جو کہ اڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کچھ نئے دلائل انہیں پیش کرتے ہیں. انہوں نے کون کون سی روایات پیش کی ہیں؟ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 سے سیاہ لباس کے مخالفت میں، پھر الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 سے، اور من لا یحضرہ الفقیہ سے. اور ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ من لا یحضرہ الفقیہ میں انہی اسناد کے ساتھ روایات بیان کی گئی ہیں. خیر، کیونکہ وہاں اسناد حذف ہیں
تو روضۃ المتقین وغیرہ جو شروحات پر کتابیں ہیں اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. خیر اب ان روایات کے لحاظ سے پھر آگے انہوں نے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تصحیح پیش کی جی. انہوں نے انہیں معتبر قرار دیا. ٹھیک ہو گیا. تو آئیں عزیزان, سب سے پہلے تو معتبر کی شرائط کیا ہیں, پہلے شرائط پر بات ہو جو کہ اصول حدیث بھی ہمیں اندر رکھنا ہے, اس کے بعد پھر ان روایات کا رد آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے ذرا معتبر والی بات ہو جائے. یہ میرے پاس عالم ربانی کاظم مدیر شناچی کی کتاب ہے درایت الحدیث. پہلے شیعہ منابع پڑھ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اصول کیا ہے روایات کے. پیج نمبر 91. یہاں پر معتبر کی جب انہوں نے تعریف کی تو واضح لکھتے ہیں معتبر وہ حدیث ہے جس کے ضمن پر عمل ہوا ہو یا اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو. بلا دلیل کسی بھی حدیث پر معتبر کی تحکیم ناقابل قبول ہے. عزیزان یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہے. اور پھر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو معاذ اللہ میں توثیق میں متسائل قرار نہیں دے رہا, لیکن بعض معاملات میں علامہ مجلسی سے خطا ہوئی ہے حدیث کی توثیق پر کے لحاظ سے یا جرح کے لحاظ سے. اور یہ صرف شیعہ مذہب میں نہیں ہے. کوئی محدث اگر کسی حدیث کو صحیح کہہ دے لیکن وہ شرائط کے مطابق صحیح نہ ہو, اس میں کوئی نہ کوئی سندن یا متنن کوئی کسی قسم کا تعرض آ جاتا ہے, تو پھر اسے رد کر دیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں ان کے گھر سے دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک علی الصحیحین ہے, امام حاکم نیشا پوری کی. امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں بہت سی روایات کو صحیح کہا, اور حافظ ذہبی نے جب اس کی تلخیص لکھی تو ان روایات کو انہوں نے رد کیا ہوا ہے. کسی کو منقطع قرار دیا, کسی کو ضعیف, کسی کو موضوع تک قرار دیا ہے مستدرک علی الصحیحین میں. تو یہ میں اب ان کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ جب امام حاکم کی تصحیح وہ حافظ ذہبی کے نزدیک ناقابل قبول ہو سکتی ہے, تو علامہ مجلسی اگر کسی حدیث کے اوپر فار ایگزامپل معتبر کا حکم لگا دیں جو شرائط معتبر پہ نہ پوری اتر رہی ہو, تو سمپل بات ہے کہ انہیں اس معاملے میں مسچیف ہوا ہے. اس میں کوئی اتنے پنگے والی بات ہی نہیں ہے. خیر اب ان روایات کا رد ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ عالم ربانی سید حسن حسینی شیرازی کی کتاب شعائر الحسینیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. ویسے تو ہم نے دلائل اور بھی بہت سارے دیے تھے اسماء الرجال کی کتابوں سے, تفسیر کی کتاب سے, لیکن کھا گئے حضرت. اور شیعہ کتابیں باقاعدہ ہم نے پوری دکھائی تھی جو ان کمزور روایات کے جواب میں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک اس وقت میرے ہاتھ میں شاعر الحسینیہ. تو اب ان ساری کالے لباس کے رد پر جو روایت ان کے پیج نمبر 80 پہ انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر لکھا. اس رائے والوں نے یعنی کہ کالے لباس کی مخالفت کروانے ان روایات کا سہارا لیا ہے جو اس پر دلالت کرنے کے لیے ناکافی ہیں, کیونکہ ان میں سے بعض روایات بھی اس پر دلالت کرنے سے قاصر ہیں اور بعض کی سند میں تصور ہے. ٹھیک ہے جی, بعض روایات میں یہ دونوں عیب موجود ہیں. سوری, دلالت میں بھی تصور اور سند میں بھی, نہ سندن نہ بالحاظ دلالت. یہ روایات ناقابل قبول ہے ہر لحاظ سے, سندن بھی متنن بھی دلالت کے طور پہ بھی. واضح آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے. عزیزان تو جو انہوں نے تصحیح پیش کی تھی وہ بھی بالکل مبہم ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو اصول کی مخالفت کر جائے وائپ آؤٹ, جیسے حاکم کی ہم نے مثال دی. اب یہ مولوی صاحب کا کلپ دیکھیں, پھر اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم الزامی جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اہل سنت کا محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر کالا لباس پہننے کے حوالے سے موقف یہ ہے, ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالعموم کالا لباس پہننا یہ جائز ہے. احب الثياب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبرہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سبز چادر پہنتے, سبز چادر استعمال کرتے. یہ حضور علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ تھا. عزیزان گرامی قادر, دو کلپس آپ نے مفتی راشد کے دیکھے. ایک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک کالا لباس پہننا منع نہیں ہے, یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا تھا واٹس ایور. تو جب آپ کے نزدیک منع ہے ہی نہیں, پھر اس موضوع پہ بحث کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے نزدیک منع ہی نہیں ہے تو اللہ کے بندے کیوں بحث کر رہے ہیں بلا وجہ؟ وہ چڑ کالے لباس سے نہیں, چڑ شیعوں سے نہیں, چڑ مولا حسین سے ہے. مسئلہ یہ ہے, ہم بھی ابھی زندہ ہیں پھر بیٹے. خیر مفتی راشد صاحب نے اپنے دوسرے کلپ میں ہم نے جو ساتھ ایڈ کیا, کیا کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا وہ سبز لباس تھا. تو آئیں پھر اب میں کچھ بتاتا ہوں. یہ میرے پاس موجود ہے جی ان کے حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہلائی جانے والی مشکات شریف.
جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر 42 پہ دجال کے چیپٹر میں جو یہاں پہ روایت ہے 5254 نمبر حضرت ابو سعید خدری سے بحوالہ شرح سننا. کیا ہے جی؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی دجال کی پیروی اختیار کریں گے, ان پر سبز چادریں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ سبز چادریں. ابھی آپ سب نے سنا کہ مفتی راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی رسول کو سبز رنگ بہت پسند تھا, تو یہاں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں کہ دجال کی پیروی کرنے والے سبز چادریں لیں گے. اللہ اکبر. یہ واضح حدیث آپ کے سامنے ہے مشکات کی. یہ مفتی راشد صاحب اگر کالے لباس کے لحاظ سے جو کہ روایات سندن بالکل فارغ ہیں, ان کی سند اور متن دونوں میں ضعف ہے, چلیں وہ چھوڑ دیں بفرض محال اگر صحیح ہو بھی, تو الزاماً میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اسے پہننا نہیں چاہیے, شیعہ اصول پہ آپ نے آ کے بونگی مار دی, اس کا کیا جواب ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سبز چادریں دجال کی سارے لشکر میں بانٹی جائیں گی, وہ لے کے آئیں گے, اور آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ بہت پسند تھا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر آپ کے اصول کو پرکھ کے دیکھا جائے تو آپ تو رسول اللہ کو استغفر اللہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو لہٰذا وہ کالا رنگ جو سلطان کربلا کے سوگ میں پہنا جا رہا ہے اس کا اور حکم ہے, باقی معاملات میں اور حکم ہے. اول تو وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. اور عزیزان مشکات کی اس حدیث کی باقاعدہ ان کے بریلوی المسلک عالم, بلکہ بریلوی مسلک میں انہیں امام تک کہا جاتا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت, انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے, جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے, میرۃ المناجی. یہ میرۃ المناجی انہوں نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے اس میں اس حدیث کی جلد نمبر 7 میں پوری شرح لکھی ہے. کوئی ضعف کا حکم نہیں لگایا اس پہ کہ یہ حدیث منقطع ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے, نہ, انہوں نے شرح کی ہے اس حدیث کی باقاعدہ. پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گیا سوگ اور غم سلطان کربلا کا. تو سوگ اور غم کے لحاظ سے جو عبارتیں اکابرین اہل سنت نے لکھی ہیں وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں. آج کی آخری دلیل یہ ہے جی فتاوی رضویہ, آپ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے مسلک کے امام جو ان کے لیے عقائد میں بھی حجت ہے بقول ان کے, وہ قاری ظہور والے مناظرے میں انہوں نے خود کہا تھا. جلد نمبر 24 فتاوی رضویہ, اور اس میں پیج نمبر 488 والیوم نمبر 24 پہ سلطان کربلا کے لحاظ سے وہ یہاں پہ واضح لکھتے ہیں, بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے, اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے. جو سلطان کربلا کا غم نہیں کرتا اس کی محبت حسین ناقص ہے, اور جس کی محبت حسین ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. تو ہم غم کی نیت سے ہی تو کالا لباس پہنتے ہیں, اور ہمیں کیا لگا ہوا ہے؟ مولا حسین کے لیے تو پہنتے ہیں. اور آپ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب واضح اپنے فتاوی رضویہ میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں غم حسین نہیں اس کا ایمان ہی ناقص ہے. ایسا ناقص ایمان پھر آپ ہی کو مبارک ہو. مفتی راشد صاحب اب مجھے بتائیں, نہیں میں آپ کی مانوں, آپ کے اکابرین کی مانوں, میں کس کی مانوں یار؟ خیر عزیزان, دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے ٹیونڈ. سلطان کربلا وارث.